Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اللہ کے سامنے بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم نالائق لوگ ہیں سارے. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا، ہم بگڑ جائیں گے. تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے، خود عمل کرنا ہے. کہ میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں، حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ، کفا بالموتی واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ، 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ، ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں، کھانستے زیادہ ہیں. گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے، 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں، اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. 100 سال میں کون بات کرے گا 4؟ کیا خیال، پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو، بہت فرق آ گیا. وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی، کچھ پتا نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا، اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا، ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا، دنیا کو دکھاتا تھا. تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وہی لکم، تباہ ہو جاؤ بھائی، اس پہ کیا مر رہے ہو، سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو، اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے، اچھی بات ہے. نہیں آئے کوئی بات نہیں، انجوائے. غربت کو کیا، میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے تو مجھے لگتا مجھے جوتا نہ مار دے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا، وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا، میں اس کو طریقہ بتاؤں گا. یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے، یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا، یہ تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا، عشق ہو گیا ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا، میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی، انجوائے کرو. ٹھیک، کیا کرو؟ ٹینشن میں پیسے نہیں ہے تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کے اتنے تجربے ہیں، تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں، مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے نسخے بتاتا ہوں نا، آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں، مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی، میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو، ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب، اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا؟ ٹماٹر بیچیں گے اور کیا ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب، ٹماٹر بیچیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی، یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں، یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں؟ ٹماٹر ہی تو ہے. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا. پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو اگر سونے کے ڈلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے، جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا، ٹینشن لے گا بھی، ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے. ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے، اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے میرے بھائی، ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں، وہ کمبخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے، وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا، وہ کمبخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی، بس وہ ایک لطیفہ سنا دوں، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے، ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا، بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے، کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے، دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے، منہ سے بھی نکال رہا ہے. بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں میٹرک کرنا. کتنے سال میں؟ 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا، انٹر ہو جائے گا. پھر کیا؟ پھر BA کر لینا. پھر کیا؟
پھر جی ماسٹرز کر لینا, پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا, 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کہ نہ ہو, ہر مرحلے پر رکاوٹیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا. یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا, آپ کی حاجتیں پوری کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی, تو غموں میں بھی خوشیاں, اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں, صحیح ہے نا, اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں. اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ دوسرے درجے میں ہے. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی. لائیں دے دیں سوال. اچھا بھائی, کسی نے پوچھا ہے پیٹ کے مرض کی وجہ سے وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے فرض, جماعت, تراویح, جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, نکل آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں, انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا, لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے, اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے, تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ, تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے.